السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ شاعر کیا ہی خوب فرماتا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ معزز سامعین اکرام، آج مجھے بات کرنی ہے ان لوگوں کی کہ جو 5 ایسے شخص ہے جو اس دار فانی سے رخصت ہونے کے بعد ان کو شہادت کا درجہ ملتا ہے۔ وہ 5 شخص یہ ہے، سب سے پہلے اگر کسی علاقے میں کسی جگہ میں طاعون کی وبا پھیلی ہو تو طاعون کی بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اگر اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کسی کو پیٹ کی بیماری ہو، چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ عورت ہو، پیٹ کی بیماری میں اگر مبتلا ہے اور اسی بیماری میں اس کا انتقال ہوا تو ایسا شخص بھی مرنے کے بعد شہادت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو پانی میں کسی حادثے کی وجہ سے ڈوب کر انتقال ہو جائے، جس طریقے سے کشتی میں جا رہا ہے، کشتی ٹوٹ گئی یا الٹ گئی تو اس کا انتقال ہوا تو وہ بھی شہادت کا درجے کو پہنچتا ہے۔ یا بس میں جا رہا تھا، کسی گاڑی میں جا رہا تھا اور برج کے اوپر وہ گاڑی چل رہی ہے اور برج ٹوٹ جاتا ہے، پل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ پانی میں گرنے کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے، ڈوبنے کی وجہ سے انتقال ہو جاتا ہے۔ جو قدرتی حادثات سے ایسی موت سے ایسا شخص بھی مرنے والا شہادت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے کہ کہیں جا رہا تھا کہ کسی شخص کی مکان کی دیوار اس کے اوپر گر گئی، یا گھر میں بیٹھا تھا تو گھر کی دیوار اس پر گر گئی تو دیوار میں دب کر مرنے والا بھی شہادت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ اور 5واں وہ شخص ہے جو راہ خدا میں رب تعالیٰ کے دین کے اشاعت کے لیے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کرتا ہے، ایسا شخص بھی شہید کہلاتا ہے اور شہادت کا یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کئی ایسے بندے ہیں جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو مرنے کے بعد ان کے کفن بھی صحیح سلامت رہتے ہیں اور ان کے جسم بھی صحیح سلامت رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ایسا واقعات ابھی دیکھنے میں آیا ہے جو مہاراشٹر کا ہے، حاجی بابو قریشی نام سے ہیں، جن کا انتقال 1995-96 میں ہوا اور 2024 میں جب کسی شخص کی قبر کھودی گئی یا برابر کی گئی تو وہ حاجی بابو قریشی جو 28 سال پہلے جن کو دفنایا گیا تھا ان کا جسم صحیح سلامت پایا گیا، اور ان کا جسم ان کا کفن بھی بالکل صحیح سلامت اور چمکدار پایا گیا، اور ان کے جسم پاک سے خوشبو آ رہی تھی، جن کو دیکھ کر کے وہاں کے مقامی امام صاحب نے یہ ویڈیو بنایا اور لوگوں تک کے پہنچایا۔ آئیے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا بھی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر مضبوط ہو جائے، تاکہ ہم یہ ویڈیو دیکھ کر کے گناہوں سے باز آ جائے اور اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے پرہیزگار اور تقوی اختیار کریں۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ حضرات، آج ہم اس قبر میں جہاں کھڑے ہیں یہ بابو قریشی کا قبر کھودی گئی ہے، جو آج رات شب بارات کی رات انتقال ہوا ہے۔ حضرات، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ قبر صوبہ مہاراشٹر کے گاؤں میندرگی تعلقہ کلکوٹ میں موجود ہے۔ یہ قبرستان جہاں ہم کھڑے ہیں
यहाँ उनके बाबू भाई के वालिद का कब्र पर जो साइड में मौजूद है, आप जहाँ देख रहे हैं, जूम कीजिए, आप देख रहे हैं कि ये आज से 28 साल पहले गालिबन 1996 में इंतकाल हुए थे हाजी बाबू कुरैशी, और आज तक उनकी कफन देख रहे हैं कि ये मौजूद है। ये बीच की डोरी है जो कमर पे कमरबंद बांधी जाती है, ये इधर सर मुबारक है और ये हाथ मुबारक है, और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक इधर पूरे कफन नज़र आ रहा है। हजरात, यकीनन अल्लाह की कुदरत देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे रखना चाहता है तो फिर 28 साल तक कब्र में यूं ही रख देता है। उसके कपड़े को भी देख सकते हैं कि मैला तक भी नहीं हुआ है, अभी ये चमक ही रहे हैं, इसकी चमक देखिए। यकीनन जो लोग यहाँ कब्र खोदने के लिए आए थे वो देखकर हैरान हो गए, और जैसे खोदते गए खुशबू फैलती गई, और आज इस वक्त जब हम लोग यहाँ मौजूद हैं तो अभी खुशबू महसूस हो रही है। ये अल्लाह वालों की शान है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमान और उनके गुलामों की पहचान है कि जब उनके दीन और दीन मुस्तफ़ा पर कुर्बान हो जाए और ईमान के साथ जो लोग इस दुनिया से जाते हैं, फिर उन्हें कब्र के अंदर मिट्टी में भी वो सलामती के साथ महफूज रहते हैं, और आज देख सकते हैं कि 28 साल के बाद भी ये कब्र पर मौजूद हैं। बेशक सुभान अल्लाह।